سورة الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا۔ رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، رحمان، فعلان کے وزن پر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ علم القرآن، تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت علم القرآن، قرآن ہے، جس کی اس نے خود تعلیم دی۔ علم، اس نے سکھایا، القرآن، قرآن کو۔ علم کا لفظ جو ہے باب تفعیل سے ہے، جس کے یہاں پر دو مفعول بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک مفعول کا ذکر یہاں موجود ہے، یعنی قرآن، اور دوسرا مفعول یعنی کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم قرآن کا کام اس قدر اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے خود انجام دیا۔ اسی نے کتاب اتاری اور پھر اسی نے تعلیم دی، اسی نے سکھایا۔ قرآن کی تعلیم اس کے لفظوں کی تعلیم بھی ہے کہ ان الفاظ کو کس طرح پڑھا جائے، اس کے معانی کی تعلیم بھی ہے، اور اس پر عمل کیسے کیا جائے اس بات کی تعلیم بھی ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، الفاظ کی تعلیم کہ الفاظ کا حق کیسے ادا کیا جائے، ان کو پڑھا کیسے جائے۔ نمبر دو، معانی کی تعلیم کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے۔ اور نمبر تین، اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، اور انہوں نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے اس کی تبیین کی، اس کو واضح کر کے بتایا، اس کو سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یعنی صرف زبان سے نہیں تعلیم دی بلکہ عمل سے بھی دی۔ قرآن میں اگر اقیم الصلاۃ آیا کہ نماز قائم کرو، تو کر کے دکھایا کہ کیسے قائم کرتے ہیں۔ حج ادا کرنے کی بات ہوئی تو کر کے دکھایا کہ حج کیسے کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر احکامات۔ تو الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ وہ کتاب جس کی آیات بہت مضبوط کی گئی، پھر انہیں کھول کے بیان کیا گیا، اور یہ کس کی طرف سے کھولا گیا؟ من لدن حکیم خبیر۔ تو گویا قرآن خود قرآن کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ کس لیے فرمایا؟ کیونکہ
لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یعلمہ بشر، کہ آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی. اور علمہ شدید القوا کی مزید وضاحت ہے کہ یہ قرآن اور اس کی تعلیم کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تعلیم بھی اس نے خود دی، اور اس تعلیم کا انتظام بھی خود کیا اور بہت اہتمام کے ساتھ کیا، جس کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں قریب ہی پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس تعلیم کا سلسلہ آگے جاری ہوا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان، قول، فعل، عمل سے اس کو آگے سکھایا. اور پھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا. پھر امت میں 1400 سال سے یہ سلسلہ کون سا؟ تعلیم کتاب کا چلتا چلا آ رہا ہے. اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی. اور کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے. پہلے سیکھنے والے کی تعریف ہے، کیونکہ سیکھنے والا ہوگا تو سکھانے والا سکھائے گا. من تعلم القرآن وعلمہ، اور اسے ایک بہترین کام قرار دیا. آپ دیکھیے کہ اس صورت میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، بہت سی نعمتوں کا، کھانے پینے کی اور دیکھنے کی اور طرح طرح کے انسان کی ضروریات کی اور فائدے کی اور لذت کی، بہت سی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ان کی طرف اشارہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے. لیکن سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ قرآن کی نعمت کا. اور صرف قرآن کی نعمت نہیں، علم القرآن کا، تعلیم قرآن کی نعمت کا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اور اتنا اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اور پھر اس نعمت پر شکر ادا کرنا بھی لازم ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر کرے، کیونکہ واقعی یہ سراسر اللہ کی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید نہ تھی، آپ تو امیدوار نہ تھے، آپ کو تو کوئی توقع نہ تھی کس بات کی کہ آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہم سب بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان حقیقی کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے اس کام کے لیے اپنی بے شمار مخلوق میں سے ہمیں چن لیا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کام کے لیے لگائیں، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اپنے پیغمبر کے لیے پسند کیا. فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کروایا، اور اسے اللہ کا ایک بہت بڑا فضل قرار دیا. جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت میں آتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا، کیونکہ جس کو اللہ یہ نعمت دے دے، جس کا دل، جس کا رخ اس طرف پھیر دے، وہ واقعی پھر اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے اور اس پر اللہ کا فضل ہے. کیونکہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے یہ کتاب. تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، علمہ البیان اس کو بیان سکھایا. بیان کیا ہے؟ اگین بعض مفسرین نے کہا کہ بیان سے مراد پھر قرآن ہے، کہ انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بہت سی چیزیں سکھائیں جن میں سے قرآن. یعنی بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو واضح کرنا. قرآن مجید کو بار بار کتاب مبین کہا گیا، وَبَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ، اور پھر
یہاں بھی علمہ البیان یعنی ایک طرح سے تکرار ہے علم القرآن کی، ایک معنی یہ کیا گیا. اور کہاں سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بیان سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن پاک ہی میں آتا ہے ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی ایک واضح بات ہے. اور ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. اور بیان کا لفظ کسی چیز کو کھولنے کے لیے بھی آتا ہے، بولنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بولنا اور واضح کرنا. تو انسان کو بولنا سکھایا، کیونکہ بولے بغیر تو تعلیم کا کام ہو نہیں سکتا. اگر معلم بول نہ سکے، معلم بات واضح نہ کر سکے تو یہ بات آگے کیسے پہنچے؟ تو جس کو اللہ قرآن بیان کرنے کی نعمت عطا کرے، کیونکہ بولنا تو بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن پھر اس بولنے کو انسان اللہ کی بات بیان کرنے کے لیے استعمال کرے تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے. تو علمہ البیان بھی تخلیق کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ایز اے ہیومن بینگ انسان کو ملتی ہے، وہ بولنے کی قوت ہے. اور وہ بولنے کی قوت اگر پھر اللہ کی بات بولنے میں استعمال کی جائے تو اور بڑی نعمت. اور جہاں تک بولنے کی قوت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان نہیں دی اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیونکہ بولنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں. یہ سورۃ البلد کی آیت ہے. اور پھر بیان صرف زبان سے نہیں ہوتا، بیان قلم سے بھی ہوتا ہے، اور بیان باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے، اور بیان اشاروں سے بھی ہوتا ہے، سائن لینگویج. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو سب سے بہترین بیان زبان سے ہوتا ہے، بول کر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قلم سے ہوتا ہے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے بولنے کا طریقہ ہی پریفر کیا یا اس کو ترجیح دی. اسی لیے جبریل امین نے بول کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بول کر سکھایا. تو قرآن مجید صرف پڑھنے سے یعنی زبانی بغیر بولے پڑھنے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کو سننا ضروری ہوتا ہے. یعنی قرآن اگر آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے رہیں، اب بھی آپ اگر خاموشی سے پڑھیں یا آہستہ سے پڑھیں تو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا جیسے بول کر بیان کیا جائے اور پھر کسی کے بولے ہوئے کو سنا جائے. اور مختلف قراءات جب مختلف انداز میں مختلف خوبصورت آوازوں میں سنی جاتی ہیں تو ان کا اثر مختلف طرح سے دل پر ہوتا ہے اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے قرآن کا سننا. لیکن قلم کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں قلم. اور یہاں کس قلم کی طرف اشارہ ہے؟ جو قلم قرآن لکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور پھر لکھنے والے کاتبین وحی لکھا کرتے تھے. اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاتب نہ ہو. سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. 11 دن تک، دن کے 24 گھنٹے انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ان انٹرپٹڈ تعلیم اور صحبت جو کسی اور دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، نصاب تھے، نصاب دان تھے، اور چونکہ ٹریولر تھے، بزنس مین تھے، مختلف سفر کیا کرتے تھے، تو ان کا علم اور تجربہ اور ان کی حکمت اور سمجھداری اور ان کی ساری پرسنالٹی پھر براہ راست قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں اور پھیلانے میں خاص طور پر مددگار تھی. تو اس سفر میں بھی وحی کے لکھنے کا انتظام موجود تھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، جنگ میں ہوتے یا گھر میں ہوتے، ہر جگہ لکھنے والے موجود رہتے.
پھر قرآن کو لکھا گیا. علوم القرآن میں قرآن کی کتابت اور قرآن کی جمع اور تدوین اور اس میں لکھے ہوئے جو نسخے تھے ان کی اہمیت کے بارے میں تفصیلات ہیں. تو علمہ البیان، انسان کو بیان کرنے کا، یعنی زبان سے اور پھر قلم سے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے معنی اور پھر اس کی تفاسیر اور اس کی تعلیم کے جو سلسلے بعد میں جاری ہوئے، تو دونوں طرح سے یہ کام ہوتا رہا، زبانی بھی اور لکھ کر بھی، کیونکہ لکھ کر علم محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ نسلوں تک جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے. اور اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اگر انسان کو بولنا آتا ہے تو بولے اور لکھنا آتا ہے تو لکھے. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے روحانی ضرورت انسان کی اور ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور آخری حصے میں کھانے پینے کی بات ہے. لیکن ہماری ترتیب الٹ ہے، ہمارے یہاں کھانا پینا پہلے اور پڑھنا لکھنا بعد میں. ہم نے مہارت کس میں زیادہ حاصل کی، پہلے حصے میں یا دوسرے حصے میں؟ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. سورج اور چاند کے جہاں اور بے شمار فوائد ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بیان ہوا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. کیا معنی ہے؟ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور یعنی روشن، وقدرہ منازلہ اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا تاکہ تم جانو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کتاب، وقت کا حساب. تو گویا علم کے بعد بہترین نعمت انسان کے پاس کیا ہے؟ وقت کی نعمت. ماہ سال، سالوں پہ سال اور ایک ایک دن. تو انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے. اور پھر یہاں پر کیا فرمایا خاص طور پر؟ بحسبان، ایک حساب میں بندھے ہوئے ہیں. یہ فعلان کے وزن پر ہے، جیسے غفران، قرآن، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی دقیق حساب کے ساتھ سورج اور چاند نکلتے اور غروب ہوتے ہیں. اور یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں، صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس حساب کتاب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کہیں غلطی نہیں ہوئی. اسی لیے تو یہ نظام قائم ہے. کبھی سورج کے نکلنے میں یا ڈوبنے میں تاخیر نہیں ہوئی، اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں. اور اسی سے پھر انسان اپنے دن کو، رات کو آرگنائز کر سکتا ہے، اپنے کام کاج کے اوقات، اپنے آرام کے اور دیگر زندگی کا سلسلہ اسی سے چل رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان